بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة جدي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں لا محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا خوف مجھ کو کس لیے ہو اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر پلایا گیا۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، آج کی نشست میں آقا علیہ السلام کے نور نبوت کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سامعین مکرم، آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا، اس کائنات کو وجود دینے کا ارادہ کیا، تو کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے روح محمد اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس نور محمد سے مراد پیغمبر علیہ السلام کا وہ نور ہے جس سے کل کائنات نے روشن ہونا تھا، جس سے کل جہانوں نے روشن ہونا تھا۔ سامعین مکرم، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا بنو کنانہ کے قبیلوں کے اندر منتقل ہوا، اور لوگ اس نور کو دیکھتے اور پہچانتے تھے۔ سامعین مکرم، ان تمام واقعات کو تفصیل سے عرض کرنے کا وقت نہیں، اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے والد جناب ہاشم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت تھے، ان کی پیشانی کے اوپر آقا علیہ السلام کا یہی نور نبوت دیکھا جاتا تھا۔ ان کے چہرے کے اوپر اتنا نور ہوتا تھا کہ جب سورج کی کرنیں ان کے چہرے پر پڑتی تھیں تو ان کے چہرے سے شعاعیں واپس نکلا کرتی تھیں، جس طرح شیشے کے اوپر سورج پڑنے سے اس کی شعاعیں واپس نکلتی ہیں، اسی طرح جناب ہاشم کے چہرے کے اوپر جب سورج پڑا کرتا تھا تو ان کے چہرے سے، ان کی پیشانی سے وہ شعاعیں واپس نکلا کرتی تھیں۔ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت چہرہ تھا ان کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ہرقل روم نے جناب ہاشم سے ملاقات کے دوران کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں، اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں۔ جناب ہاشم بڑے خاندان کے فرد تھے، فوراً کہا کہ میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بغیر خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ہمارے بڑے جو فیصلہ کریں گے، جہاں چاہیں گے میرا نکاح کریں گے، میں اپنی مرضی سے کہیں پر بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پھر یہ نور حضرت ہاشم سے جناب عبد المطلب کی طرف منتقل ہوا۔ جناب عبد المطلب خود فرماتے ہیں کہ جب یہ نور میرے اندر آیا تو میں محسوس کیا کرتا تھا اس نور کو، اور بادل میرے اوپر چلتے ہوئے سایہ کیا کرتے تھے، اور مجھے غیب سے طرح طرح کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ سامعین مکرم، پھر یہ نور جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر یہ نور
نور واضح محسوس کیا جاتا تھا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک فاطمہ نامی عورت تھی، اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے چہرے کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر اس نور کو دیکھا اور اس کو پہچان لیا۔ فوراً کہا کہ اے عبداللہ، میں چاہتی ہوں کہ تم سے شادی کر لوں، میں چاہتی ہوں کہ تم سے نکاح کر لوں، میری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے اپنی بیوی بنا لو۔ چونکہ جناب عبداللہ ایک عظیم خاندان کے فرد تھے، مزاج کے اندر شرم و حیا تھی، کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی کے ساتھ گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جناب آمنہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے بطن کے اندر منتقل ہوا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کسی موقع پر اس فاطمہ نامی عورت کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہا سے سامنا ہوا تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ نور اب ان کی پیشانی کے اوپر نہیں ہے۔ فوراً کہا اے عبداللہ، تم نے مجھے کوئی بازاری اور آوارہ عورت سمجھا ہوگا کہ جو میں خود شادی کے لیے پیشکش کر رہی ہوں، لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں تورات کی عالمہ ہوں، انجیل کی حافظہ ہوں۔ میں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا پایا تھا کہ آخری زمان نبی کا زمانہ آنے والا ہے، وہ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے اندر یہ خوبیاں اور یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو میں نے اس وقت وہ نور آپ کی پیشانی کے اوپر دیکھا تھا، تو اس وقت میں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں۔ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نورانی بچہ میرے بطن سے ہوتا ہوا اس دنیا کے اندر آئے، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور کہیں اور منتقل ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، لہٰذا اب اگر تم مجھے کہو گے بھی صحیح تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سامعین مکرم، پھر یہ نور جس وقت حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہوا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت یہ نور میرے پیٹ کے اندر آیا، جس وقت میرے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا، تو میں محسوس کیا کرتی تھی اس نور کو، طرح طرح کے میرے ساتھ واقعات پیش آتے تھے۔ چنانچہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اکثر خواب دیکھا کرتی تھی اور خوابوں کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، حضرت مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، حضرت آسیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، حوریں مجھے سلام کرتی۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا کہ آسمان سے میرے سامنے حوریں اتر رہی ہیں اور وہ مجھے سلامی پیش کر رہی ہیں۔ انہا فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، عجیب حالت ہوتی تھی، نہ مجھے کبھی الٹی آئی، نہ مجھے کبھی قے آئی، نہ کبھی مجھے متلی آئی، نہ کبھی میری طبیعت خراب ہوئی، نہ کبھی میرے پیٹ کے اندر درد ہوا جس طرح کے عام عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا نور جس وقت میرے بطن اطہر کے اندر آ چکا، میں بکریاں چرانے جایا کرتی تھی تو بکریاں چرتی نہیں تھیں، بلکہ وہ صبح سے لے کر شام تک جنگل کے اندر جا کر بھی میرا چہرہ تکتی رہتی اور شام کو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا اور وہ واپس آ جاتی۔ جس وقت میں کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو ابھی میں پانی کی طرف جھکتی ہی تھی کہ پانی فوراً اوپر آ جاتا، پانی ابھر کر اوپر آ جاتا اور مجھے پانی بھرنے کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ جس وقت میں کسی کانٹے کے اوپر میرا پاؤں آ جاتا، وہ کانٹے پھول بن جاتے، جس وقت میرا کسی پتھر کے اوپر پاؤں آ جاتا وہ پتھر موم بن جاتے۔ اس طرح کے واقعات جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آتے اور یہ برکت تھی اسی نور کی جو نور نبوت ان کے پیٹ کے اندر آ چکا تھا۔ سامعین مکرم، اس طرح یہ نور نبوت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوتا ہوا اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوا، اس کائنات کے اندر ظہور پذیر ہوا اور اس نور سے پوری کائنات معطر ہو گئی، پوری کائنات منور ہو گئی، پورا جہان منور ہو گیا۔ سامعین مکرم، آقا علیہ السلام کی شان کو، آقا علیہ السلام کی نورانیت کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل کی نشست میں انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا منظر پیش آئے، آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کیا واقعات ظہور پذیر ہوئے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔